چھا جاتی ہے، رات جس پہ اندھیرا رات کا چھا جاتا ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں، اور جہاں جس پہ دن روشنی ڈالتا ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں، اور سمندر کی لمانیت میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم بھی اللہ کی محتاج ہو، تمہاری چاہت بھی اللہ کی محتاج ہے۔ جب اللہ چاہ لے گا تو چاہت پوری ہوگی۔ ہمارا چاہ لینا ہمارا چاہ نہیں ہے، رب کا چاہ لینا ہو جانا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر واقعات بیان کر کے امت محمدیہ کو سمجھایا اور بتایا کہ کہاں جا رہے ہو۔ بڑے آئے ماننے اپنی من مانی کرنے والے، بڑے آئے اپنی مرضی پہ چلنے والے۔ دنیا ایک بندے کو فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے چاہا موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنے نہیں دینا، رب کائنات نے فیصلہ کر لیا تو روک کے دکھا، میں پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ پھر عجیب بات، اور عجیب بات، جس سال اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، جس سال قتل کرتا تھا 70,000 بچے قتل کیے اس نے، جس سال قتل کرتا تھا رب کائنات نے اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا، اور پھر عجیب نظام چلایا۔ اوحا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پہ وحی کر رہے ہیں، انکتفی فی التابوت، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، انہیں تابوت صندوق کے حوالے کرو۔ پھر اللہ کیا کروں؟ فقذی فی الیم، اسے سمندر کے حوالے کر۔ وہاں سے کیا ہوگا؟ یاخذہ عدو لی فیلقی الیم بالساحل، یہ جو ہے ساحل پہ پھینکے گا سمندر سے۔ وہاں سے کیا ہوگا؟ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، میرا دشمن فرعون پکڑے گا، اس کا بھی دشمن ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ سنا تو ڈر گئی، گھبرا گئی۔ رب کائنات نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، نہ اس کی موت کا غم کھا، نہ اس کی جدائی کا غم کھا، ان رادوا الیک، ان قریب تجھے تیری گود میں واپس لوٹا دوں گا، وجعلوہ من المرسلین، تیری زندگی میں سے رسول بنا کے دکھا دوں گا۔ یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتی، وہ چاہے فرعون کی گود میں جائے، وہ چاہے ہواؤں کے تھپیڑوں میں گرے، وہ چاہے سمندر کی موجوں میں جائے۔ جب بچانا رب کا ارادہ ہو جاتا ہے پھر کائنات کا ہر سبب حفاظت میں استعمال ہوتا ہے، نقصان میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایک اور وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام چاہا نمرود نے کس کو جلا دو، ایسی سزا دو کہ ایسی دنیا تک لوگ یاد رکھیں کہ کس نے سزا دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا چلا کے دکھا، میں بچا کے دکھا۔ اتنی آگ دہکائی گئی، ہوا میں اڑنے والا پرندہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا۔ جب ڈالنے کا وقت آیا، پھینکنے کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ آپ خود چلے جائیں، فرمایا آپ نے پھینکنا ہے پھینکو، ڈالو۔ پھر منجنیق میں ڈال کے پھینکے گئے۔ جیسی ہوا میں اڑے تو رب کائنات کی یہ صفت ہے، رب کائنات کی یہ شان ہے، جیسے ہی ہوا میں تو آسمان کے دروازے کھول دیے۔ فرشتوں نے دیکھا لالت ابراہیم خلیل آگ میں ہیں، جل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کیا چاہتے ہو؟ اللہ بچانا چاہتے، چلے جاؤ۔ جبرائیل آئے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کیا کہا؟ ہماری ضرورت ہے، ہم آئے ہیں۔ اور میں سرکاری تشکیل پہ آئے ہوں یا اپنی مرضی سے آئے ہوں؟ آیا تو رب کائنات کی مرضی سے ہوں، لیکن بھیجا نہیں گیا، خود مرضی سے آئے۔ وَمَا أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، آج ضرورت ہے مگر آپ کی ضرورت نہیں۔ حسبی اللہ نعم المولا و نعم النصیر، میرے رب کافی ہے۔ ایک بات نقطے کی سمجھاتا چلا جاؤں، رب کائنات بڑی عجیب شان والی ذات ہے۔ جب انسان کی نظر براہ راست رب پہ جاتی ہے اور اسباب سے نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ مولا و نعم النصیر، میرے رب کافی ہے۔ ایک بات نقطے کی سمجھاتا چلا جاؤں، رب کائنات بڑی عجیب شان والی ذات ہے۔ جب انسان کی نظر براہ راست رب پہ جاتی ہے اور اسباب سے نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ بھی اسباب کو ہٹا دیتے ہیں۔ یا کہ اللہ نے سبب استعمال نہیں کیا، کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آپ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈ میں آگ لگنے لگ جائے۔ تو پھر کیا کیا؟ سلامہ، سلامتی والی بات۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ایسے آگ کے اندر ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو پگوڑے میں جیسے توریاں دے کے سلاتی ہے۔ آپ کا والد جانی دشمن دیکھ کے کہنے لگا نعم ربک رب ابراہیم، کتنا زبردست قدرت والا ہے رب تیرا اے ابراہیم۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے یہ واقعات کس لیے سنائے؟ اساطیر الاولین نہیں ہیں، یہ پچھلوں کے جھوٹے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ،
فاعتبروا یا اولی الالباب، اے آنکھوں والو، اے بصیرت والو، اے عقل والو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ کیا عبرت حاصل کریں؟ کہ مسلمان ہو، کلمے والے ہو، سینے میں اللہ نے کلمہ دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، اپنی پہچان دی ہے، اپنی مرضی نہ کرنا، میری مرضی پہ زندگی گزار کے آ جانا، یہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، پھر قبر کے اندر تمہیں میں ایسے راحت سکون دوں گا۔ نیم کا نومت العروس، اللہ کے حبیب کو یہ فرمان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ایمان والا، رب کی مرضی کو پورا کرنے والا، اس کے لیے قبر کیا ہوتی ہے؟ گلے گلزار بنتی ہے۔ آج نئی نویری دلہن کی طرف سو جا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انت ترید وانا ارید، آدم کے بیٹے ایک تیری خواہش ہے، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے۔ ان تسلم لی فی ما ارید، اگر تو اپنے آپ کو میری چاہت کے حوالے کر دے کہ میری کوئی مرضی نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں، یا اللہ تیری رضا پہ میں راضی ہوں، جو تو چاہتا ہے میری ذات کے لیے میں اس پہ راضی ہوں۔ اپنا جسم، اپنے معاملات، اپنے اخلاق اور اپنا لین دین رب کائنات کے حکم کے مطابق کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں سے جنت بنا کے دکھاتے ہیں۔ کتنے اللہ والے اور حضرت پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کے ماننے والے صحابہ دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ کے حبیب کے حوالے کیا، اللہ کے حبیب کے سپرد کیا کہ یا رسول اللہ یہ جسم اب رب کی مرضی کے مطابق چلے گا، اس جسم کے اندر میں ذاتی تصرف نہیں کروں گا، اپنی مرضی پہ نہیں چلاؤں گا۔ وہ حبشہ کا کالا بلال ہو، یا وہ مکہ المکرمہ کا مجسٹریٹ ابوبکر صدیق ہو، یا وہ عادل عمر فاروق کیوں نہ ہو، وہ عثمان ذو النورین کیوں نہ ہو، علی المرتضیٰ کیوں نہ ہو، کسی قبیلے کسی خاندان سے چاہے اونچے قبیلے والا تھا تو اللہ نے اس کو اونچی عزت دی، اونچی بلندی نصیب فرمائی اور اونچی عطا فرمائی۔ چھوٹے قبیلے والا تھا، اللہ نے اس کو بھی عزتیں دیتے ایک وقت وہ ہے بلال پہ مکے کی سرزمین ہے، تنگ ہے اور ان کا گھیرا تنگ ہے، کیا ہوا کہ وہ پتھر پہ نہیں گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے، سینے پہ چٹان رکھی جاتی ہے، مارنے والے تھک جاتے ہیں، بلال احد احد کہتے نہیں تھکتے۔ رب کائنات کوئی دکھا رہا ہے، ان کو سامنے کچھ نہیں نظر آ رہا۔ کسی نے کہا بلال تیرا رب سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تو بچا تجھے کیوں نہیں لیتا؟ اللہ کے حبیب کہ یہ پیارے غلام بلال نے فرمایا کہ جب تمہارے کے پاس بندہ جاتا ہے برتن کو ٹٹول کے دیکھا جاتا ہے برتن کچا ہے یا پکا، رب کائنات دیکھ رہے ہیں میرا بلال کچا ہے یا پکا۔ جب پتہ چل گیا بلال پکا ہے پھر وہ وقت بھی آیا، مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سارے صحابہ موجود ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے، رب کائنات کے پیارے حبیب فرماتے ہیں بلال اٹھ اذان دے۔ یہ وہ مکہ کی سرزمین ہے جہاں پہ بلال احد احد کہتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ آج کعبۃ اللہ میں اذان، پھر اللہ کے حبیب عرض کرنے لگے بلال یا رسول اللہ وہاں تو چبوترا ہے، یہاں پہ چبوترا نہیں، تو یہاں میں کیسے کہاں پہ اذان دوں؟ رب کائنات میں کہ پیارے حبیب نے فرمایا کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ۔ میں اور آپ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں تو بلال جوتے اٹھانے لگے، نہیں بلال انہی جوتوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کی چھت۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا میں دنیا والوں کو کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق رب کائنات کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے دکھا دے، رب اس کو اونچی عزت دکھاتا ہے۔ بلال اللہ کے حبیب اتنی عزت سے نوازا۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بلال میں آپ کو جنت میں آپ کی قدموں کی آج سنوں گا۔ یہ وقت بھی آیا دنیا میں، اللہ نے یہ دکھایا، اور وہاں یہ وقت، پھر ایک وقت آئے گا ساری کائنات کو اللہ دکھائے گا۔ محمد مصطفیٰ اٹھنے کے سوال ہاتھ محافظ کے ہاتھ میں، بلال کے ہاتھ میں۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے جو رب کائنات کی مرضی پہ چلے گا۔ اِنَّمْ تُسَلِّمْنِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تو میری مرضی کے مطابق نہیں چلے گا تو أَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تجھے تیری چاہت میں بھٹکا دوں گا۔ پھر تو چلنا چاہے گا چل نہیں سکے، پھر تو پوری کرنا چاہے گا خواہش تیری پوری نہیں ہوگی۔ اس وقت میرے بھائیوں دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے، اس بات کی محنت ہے رب سے تعلق جوڑیں، رب کو منائیں، رب کو راضی کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندے میں کس بات پہ راضی ہوتا ہوں کہ میرے سامنے سجدہ کر، جو فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا، ایمان کے بعد عمل صالح اختیار کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت کے لیے باغات، پھر لہم فیہا ازواج مطہرہ، اللہ رب العالمین جانتا ہے انسان کو
کہ انسان کے دل میں کس چیز کی پہلی خواہش ہے. انسان چاہتا ہے کہ خوبصورت بیوی ہو. اللہ فرماتا ہے مطہرہ پاکیزہ بیوی ہو. ومساکن طیبہ اور رہنے کے لیے پاکیزہ مکان. ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, کوئی عنبر کا گارا, زعفران کی گھاس. سونے اور چاندی کے برتن میں یہ کھائے گا پیے گا. لیکن میرے بھائیوں, دنیا میں کچھ تھوڑا وقت جو اللہ نے دیا ہے, اس وقت کو اگر اپنی مرضی چھوڑ کے رب کی مرضی پہ آئے, نماز کو ادا کرے, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز ایسے پڑھ میری یاد آ جائے, عبادت ایسے کر میری یاد آ جائے. یاد مسجد میں تو آئے گی رب, اللہ یاد آئے گا. یاد سے مراد یہ ہے تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, تیری تنہائی بھی پاک ہو جائے. صرف پتہ چلے تنہائی میں تو جاتا ہے تو تنہائی اور مجلس تیری برابر ہو جائے. جس کی تنہائی پاک ہو گئی, اللہ اس کو موت کے وقت ایمان نصیب فرماتے ہیں, وہ دنیا سے کلمے کے ساتھ جاتا ہے. اگر تنہائی پاک نہیں ہے تو میرے بھائیوں بڑے خطرے کی بات ہے. تو دعوت و تبلیغ یہ ایک کام ہے, ایک محنت ہے. کیا کام اور کیا محنت ہے کہ ہم اپنے دل بدلیں, اپنی زندگی بدلیں. ہمارا دل بدلے گا, ہماری زندگی بدلے گی, اللہ رب العالمین آنے والے حالات بدلے. جو حالات آ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے موافق حالات نہیں, کسی انسان کے موافق حالات نہیں ہیں. جب انسان اپنی زندگی کا رخ بدل لے گا اور رب کائنات احکامات کو پورا کرے گا, اس کی زندگی میں معاملات اچھے ہو جائیں, اس کی زندگی کے اخلاق اچھے ہو جائیں, اس کی عبادت اچھی ہو جائے, ایمان ایسا ہو کہ رب کائنات کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونا نظر نہ آتا ہو. کاموں کو بنانے والے کون؟ اللہ. عزت دینے والے کون؟ اللہ. اور ناکامیوں سے نکال کے کامیابیوں کے وہ اونچے بلند پہاڑوں پہ پہنچا دے, یہ رب کی ہستی ہے. کوئی اور اس پہ قادر نہیں ہے, کسی کے پاس قدرت نہیں ہے. کوئی بیٹا بیٹی دے نہیں سکتا, کوئی نفع نقصان دے نہیں سکتا. آج بھی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آج بھی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. ہاں, طریقہ محمد مصطفیٰ والا, نہیں محمد مصطفیٰ والی ہے. جیسے پیارے حبیب نے آ کے دکھایا بدر کی رات. اللہ کے حبیب ساری رات جاگتے ہیں, ساری رات اللہ سے مانگتے ہیں, نماز پڑھی جاتی ہے, اللہ سے مانگا جاتا ہے. ہمیں بھی حکم دیا گیا جب کوئی سخت عمل پیش آ جائے فوراً نماز پڑھو, فوراً نماز پڑھو. ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤ کہ رب کہے میرا بندہ میرے سامنے سجدہ ہے, رشتوں پہ فخر کرے. انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب اللہ کے سامنے آ جائے نا تو پھر اللہ کے سامنے آنے کے بعد اللہ جسم نہیں چاہتا, اللہ اندر دل چاہتا, دل چاہتے ہیں. ہم مٹی کا ڈھیر سامنے کر دیتے ہیں, جو دل ہے جہاں پہ اللہ کا مسکن ہے. اللہ کہیں نہیں سماتے, مومن کے دل میں سماتے ہیں. جو مومن کا دل غیب سے پاک ہوگا, دنیا کی محبت سے پاک ہوگا, پھر اللہ کے سامنے آئے گا, اللہ کی توجہ ہوگی اور رب کائنات کی طرف دھیان ہوگا, پھر اللہ کام بنائے گا. تو کیسے پیدا ہوگا؟ جب انسان تنہائی میں بیٹھ کے رب کو یاد کرے گا, اس کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرے گا. ایک موقع پہ پیارے حبیب فرمانے لگے ایک اور پہاڑ پر کو حل کر سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں کر سکتا. کیسے کرے گا؟ تو اللہ حبیب نے فرمایا تم سب کر سکتے ہو, بڑا آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ فرمایا سبحان اللہ اعظم من احد. سبحان اللہ کا کہنا اور پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. الحمدللہ اعظم من احد, الحمدللہ کا کہنا اور پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اللہ اکبر اعظم من احد, اللہ اکبر کا کہنا اور پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا وقت لگا. 10 رحمتیں نازل ہو گئی, 10 برکتیں اتر گئیں اور 10 گناہ معاف ہو گئے, 10 درجے بلند ہو گئے. اتنی بڑی بات, اتنی بڑی بات. مومن کے تو بھائیوں خوشی ہو غمی ہو, ہر حال میں مومن کے وارے نہارے ہیں. میرے بھائی ہم سب توبہ کریں, اللہ کی طرف لوٹیں, ہم اللہ کی طرف